بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بات کریں گے کہ اس وقت خاص طور پہ دنیا بھر میں تو ایک اسلامو فوبیا بھی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں پروگرام جو کیا تھا 3-4 دن پہلے، اسلامو فوبیا کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ پاکستان سے آغاز ہوا یا انڈیا سے ہوا؟ جو مین مرکز اگر دیکھا جائے تو نفرتیں تو پہلے بھی تھی، مذہبی طور پہ ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ کئی سو سال سے شیعہ سنیوں کو فساد ہے اور بریلوی دیوبندیوں کا ہے، اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ حکومتیں بھی اس میں شامل ہو گئی۔ حکومت دنیا بھر کی شامل نہیں ہوئی، سعودی عرب نے کسی حد تک کبھی کہا تھا، لیکن سعودی عرب آج ایک سیکولر حکومت کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان بدقسمتی سے ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ نفرت باقاعدہ حکومتی طور پہ بڑھائی جا رہی ہے۔ میں آج صرف ذکر کروں گا پنجاب گورنمنٹ کا، کہ پنجاب گورنمنٹ پچھلے 3.5 سال 4 سال سے ایک نفرت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ وہ سب نفرت ہے پھیلائی جا رہی ہے، وہ احمدیوں کے خلاف کی جا رہی ہے۔ عید قربہ ہو، عید الفطر ہو، کوئی بھی عید ہو، کوئی بھی تہوار ہو، پنجاب گورنمنٹ اپنی کوئی قرارداد دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک قرارداد، چودھری پرویز الہی جو اسپیکر ہے، وہ انہوں نے قرارداد کیا کہ جہاں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں لکھا جائے گا آخری نبی۔ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ایک آج نئی ایک انہوں نے قرارداد منظور کرائی ہے 2-4 دن پہلے، کہ اب اسکولوں کے جو گیٹ ہیں یا ان کے اوپر جو بینر لگانے کی جگہ ہے، وہاں پہ لکھا جائے گا ختم نبوت کا، لکھا جائے گا ختم نبوت زندہ آباد، یا نعرے لکھا جائیں گے کوئی نہ کوئی۔ وہ انہوں نے اس کے لیے قرارداد منظور کی اور حکومت کے کو جو اسکولوں کو پابند کیا ہے کہ آپ نے یہ ضرور لگانے ہیں بینر، ہم جو دیں گے کپڑے کے بنے ہوئے یا پوسٹر دیں گے، آپ جگہ جگہ لگانے ہیں، تاکہ بچوں کے اندر ایک جو اگر کوئی نفرت نہیں تھی تو وہ پھیلے، اور بچے دار تجسس ہوتا ہے، وہ اپنے اسکول کے بچوں میں ایک نفرت پیدا ہو جائے۔ کل ہی واقعہ ایک ہوا جس کے اندر ایک شخص کو خانی وال میں اس کو پتھروں سے مار کے مار دیا، پتہ نہیں بیچارہ کون تھا، صرف نفرت دی کہ مولوی نے کہا اسے توہین، قرآن مجید کی توہین کیا، یعنی اس نے پکڑا اسے قرآن شریف کو یا کچھ کیا تو اس کو انہوں نے مار دیا۔ یہ ایسا ظلم ہے جو جس کا بیج بویا جا رہا ہے اور جس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آتا۔ تو میں آپ کو نا پہلے وہ خبر سناتا ہوں، جو خبر جو سی ہے وہ اس وقت چل رہی ہے اور جو پنجاب گورنمنٹ نے پاس کروائی ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے پرویز الہی اور ان کے کارندے ہیں، کیونکہ انہوں نے ضیاء الحق کا اور بھٹو کا انجام نہیں دیکھا۔ لگتا ہے کہ یہ بھی اپنے انجام کو بہت جلد پہنچنے والے، جو انہوں نے پیسہ 2 نمبر سے اس طریقے سے بنایا ہے، ان کا وہ بھی انجام ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ان کا اخیر ہے۔ جو یہ طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر آ کے یہ ایک نئی نفرت پیدا کر رہے ہیں، جو اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے منہ پہ پڑے گی ساری۔ سنیے گا یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اسکولوں میں ختم نبوت سے متعلق آیات احادیث کے فلیکسیز آویزاں کرنا لازم قرار۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور ہونے کے بعد فیصلے کا اطلاق کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے جنید ریاض سے۔ جنید، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اسکولوں میں ختم نبوت کے حوالے سے جو پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی تھی، اس کی منظوری کے بعد اب تمام اسکولوں کو، جو کہ پنجاب بھر میں اسکول ہیں، وہاں پر ان کو خصوصی طور پر ہدایت کی گئی ختم نبوت کے حوالے سے احادیث جو ہیں وہ آویزہ کی گئے اسکولوں میں مرکزی گیٹ پر، تاکہ بچوں کو آگاہی مل سکے ختم نبوت کے حوالے سے۔ اور یہ احکامات جو ہیں پنجاب کے تمام اسکولوں کو جاری کی گئی ہیں تاکہ پنجاب میں بچوں کو آگاہی دی جا سکے ختم نبوت کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ اور اس حوالے سے جو احکامات پر عمل درآمد نہیں کرے گا، پوسٹر اور بینر آویزہ نہیں کرے گا، ان اسکول سربراہان کے خلاف جو ہے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی، اگر کوئی نہیں کرے گا تو سخت کارروائی ہوگی، یعنی کہ اس کو اریسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سارے انہوں نے اقدامات کیے، انہوں نے حتیٰ کہ پولیس کو اور مولویوں کی مل کے ٹیمیں بنائی گئیں کہ قربانی کی عید پہ کہ بکرے اٹھانے کی۔ یہ آخر تک جائیں گے، ہر وہ کام کریں گے جو انسانیت میں کہیں بھی نہ ہو۔ اب یہ جو بیج بویا جا رہا ہے، یہ نفرت کا بیج ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں یہ احمدیوں کے ہی حق میں اچھا ہوگا، کیونکہ احمدیوں کا ختم نبوت پہ پورا یقین ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور ختم نبوت پہ پورا یقین ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات۔ اگر کسی احمدی سے پوچھیں کہ آپ کو ختم نبوت یقین ہے تو احمدی کہے کہ مجھے یقین ہے، میں خاتم النبیین مانتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو،
ہاں یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ایڈوانس یہ ہوتے ہیں کہ گالی نکالو جی مرزا صاحب کو تب ہم مانیں گے. تو یہ ان کا ایک ہے کہ گالی اگر دے کے وہ آدمی مسلمان ہوتا ہے ایسی مسلمانیت سے احمدی توبہ کرتے ہیں نہ وہ اور کوئی بھی ایک ذی شعور آدمی کبھی بھی آپ کا ایمان ہے آپ بتا دیں اسے, لیکن گالی کسی کو نکالنا کسی کو کافر کہنا تب آپ مسلمان ہوں گے یہ کہاں کی انسانیت ہے. بہرحال آپ نے سارے صفحے کالے ہوئے ہیں. جتنے بھی لوگ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں پاکستانی وہ فارم کو پر کرتے ہیں اور یہ کر کے جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم تو ہیومن رائٹس والے ہیں, ہم تو انسانیت کی خدمت کرنے آئے ہیں, ہم سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. لیکن آپ مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ تو وہ فارم پر کر کے آئے ہوتے ہیں. ناظرین یہ صورتحال ہے اور پاکستان کے اندر ایک نئی نفرت کی لہر دوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. بارہ یہ ناکام ہوں گے کیونکہ یہ عثمان گلزار کا چاہ رہا ہے کہ اپنی جو چور بازاری ہے جو وہ غنڈہ گردی ہے جس طرح سے لوٹ کسوٹ وہ اس کا خاندان کر رہا ہے جو ان کے لوگ کر رہے ہیں اس کو چھپانے کے لیے مذہب کا سہارا ہر وہ ناکام حکومت دیتی ہے جو اس سے پہلے بھی لیتی رہی ہے. ضیاء الحق بھٹو یہ سب ناکام لوگ تھے جنہیں جو لیتے ہیں. اور یہ اس کے بعد عمران خان بھی ایک ناکام ترین آدمی ہے اور جس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے. جو کچھ ابھی کارروائیاں کر رہے ہیں اپنی پارٹی پہ ہی خود ہی کو لاڑا مار لیا ہے کہ اس سے زیادہ بیوقوف آدمی کون ہوگا. بہرحال یہ بھی مذہب کا سہارا لیں گے اور مذہب کو اور جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ کیونکہ ان کو سب سے آسان جو ان سے ہدف یہی نظر آتا ہے کہ ایم ڈیوں کے خلاف وہ ایسا قدم اٹھا لیں جس سے جن سے ہم پاپولر ہو جائیں. آپ پاپولر ضرور ہوں گے لیکن نیگیٹیوٹی کی طرف ہو گئے. آپ یہ کہ کچھ سرخرو نہیں ہوں گے کہیں بھی چیز کی, اسی لیے لوگ خوار ہوں گے. اور یہ رسوا ہونے کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ ایم ڈی کے خلاف دوبارہ سے دنیا کی نظروں میں پہلے بھی آپ نکمے اور نااہل آدمی ہو چکے ہیں اور اب مزید بھی جو سے آپ ہونے جا رہے ہیں. ناظرین اگلے پروگرام تک لی اجازت دیجیے گا. اللہ